پیکا ایکٹ کی منظوری کے بعد حامد میر پھٹ پڑے ہیں۔ غیر اعلانیہ مارشل لا کے خلاف خطرناک تقریر کر دی ہے۔ حامد میر نے بڑے بڑوں کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ اس سپیچ میں حامد میر نے غیر اعلانیہ مارشل لا کے بارے میں کھل کے سپیچ کی ہے، کھری کھری باتیں کی ہیں، جو حق بنتا تھا وہ سب کچھ بول دیا ہے۔ ہم آپ کو حامد میر کی یہ مکمل گفتگو سنانے لگے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ مارشل لا سے کم نہیں ہے۔ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بات کرے گا تو ایسے ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس کے خلاف ایک کانفرنس کی گئی جس میں حامد میر نے بہت ہی زبردست گفتگو کی ہے۔ حامد میر کے پیچھے کھڑے صحافیوں نے بھی نعرے لگا دیے ہیں، غیر اعلانیہ مارشل لا کو نامنظور کرنے کے نعرے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ حامد میر کی یہ سپیچ مکمل سنیے گا اور اس سپیچ کے بارے میں کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہو۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس ملک میں، جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ، تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی، اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی، جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک نیوز کے خلاف ایک قانون بنایا، یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون نہیں بنایا، یہ آپ نے پاکستان کے آزاد صحافیوں اور اپوزیشن کے خلاف قانون بنایا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ اپوزیشن کی ایک پارٹی یا دو تین پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چکر میں آپ نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ بنا لیا۔ تو اس لیے یہ قانون اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیناٹ کو ایگزسٹ، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہو۔ صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو قانون آیا ہے پیکا ترمیمی بل 2025، اگر آپ نے یقیناً یہ قانون پڑھا ہوگا، لیکن پارلیمنٹ میں تو یہ بغیر بحث کے منظور ہو گیا، تو پارلیمنٹ میں تو بحث نہیں ہوئی، تو علامہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ہیں، اگر وہ اس کو پڑھیں، جناب اچکزئی صاحب، مولانا صاحب، اور خاص طور پہ میرا بھائی دنیش کمار، وہ اس کو غور سے پڑھیں اگر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اب اس کی نامنظور مارشل لا نامنظور مارشل لا نامنظور مارشل لا نامنظور مارشل لا نامنظور۔ میں صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ ہو گیا ہے۔ یہ جس کسی کے پاس بھی اپنا ایک موبائل فون ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، صرف صحافی نہیں، عام پاکستانی بھی۔ تو یہ جو نیا قانون ہے، اس قانون کے تحت انہوں نے ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یا آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں یا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو اس اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے، اور اس کے بعد جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے خلاف اس نئے قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس میں پہلے جو قانون تھا اس کے تحت کمپلین یعنی کہ شکایت کنندہ صرف وہ بن سکتا تھا جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے۔ مثلا اگر کسی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، فیک نیوز پھیلائی ہے، تو میرے پاس یہ رائٹ تھا کہ میں جو پچھلا پیکا قانون تھا اس کے تحت میں ایف آئی اے کے جا کے درخواست دے سکتا ہوں۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے،
کوئی بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہی ہوں گے جو صحافیوں کے گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرتے ہیں، تو یہ ہیں وہ کوئی بھی۔ تو اگر عدالت سے انصاف ملنے کی ہمیں امید بہت کم ہے، تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ پبلک فورمز پہ جا کے اس قانون کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک منظم تحریک چلائی جائے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین پاکستان کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا۔ یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو، ارشاد عارف صاحب کو یا یہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پہ آج چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نعیم مصطفیٰ نے کروا دیا۔ تو یہ نعیم مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ اچھا، سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 3 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے، 20 لاکھ بھی جرمانہ ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ذرا آخر میں ایک بہت قابل غور بات کرنے لگا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس ملک میں، جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ، تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی، اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی، جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک نیوز کے خلاف ایک قانون بنایا، یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون نہیں بنایا، یہ آپ نے پاکستان کے آزاد صحافیوں اور اپوزیشن کے خلاف قانون بنایا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ اپوزیشن کی ایک پارٹی یا 2-3 پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چکر میں آپ نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ بنا لیا۔ تو اس لیے یہ قانون اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیناٹ کو ایگزسٹ، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ